اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم آئینہ طالب و بدم المقتول بکربلا صلوات پڑھیں محمد عزاداران حسین، اٹلانٹا جعفریہ سینٹر کی پہلی مجلس، 3 مجلسیں ہیں، اور میں نے جن کلمات سے مجلس کا آغاز کیا، یہ فرزند زہرا کی خواہش، زمانے کے امام کی خواہش۔ میری 3 دن کی ٹاپک ہے ہاؤ ٹو پریپیئر اوور سیلف فار کربلا، اپنے آپ کو ہم تیار کیسے کریں کربلا کے لیے، زیارت کے لیے نہیں، جہاد کے لیے۔ اللہ زیارت مسلسل نصیب ہو ہم کو انشاءاللہ۔ لیکن یہ 3 دن کی ٹاپک بھی نہیں ہے، میں نے خیسر باغ کی ٹاپک یہی تھی میری، بامبے کی 5 اشروں میں ایک ٹاپک تھی۔ یہ کافی بڑی ٹاپک ہے، واس ٹاپک، لیکن عموماً اس ٹاپک پہ کوئی بات نہیں کرتا کہ اپنے آپ کو کربلا کے لیے کیا تیار کریں۔ کربلا تو ہو گئی، 61 ہجری 61 ہجری میں کربلا ہو گئی، جس کی آج ہم یاد کر رہے ہیں، لیکن ہم کو بھی ایک کربلا میں جانا ہے، ایک کربلا اور باقی ہے، اس کے لیے ہم کو تیار کرنا ہے اپنے آپ اس لائف میں۔ یہ سب سے بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ اپنے آپ کو کربلا کے لیے کیسے تیار کریں۔ ہم صرف کربلا 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 کرتے رہو کربلا، لیکن اپنے آپ کو پریپیئر کیسے کرنا ہے؟ کربلا اور ہونے والی ہے، ایک تیار، ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ہم سب کو تیار ہونا ہے، پریپیئر ہونا ہے، اپنے کچھ پریپریشن کرنا ہے ایک کربلا کے لیے۔ اب جو کربلا ہوئی وہ 61 میں ہو گئی، لیکن اب ایک کربلا اور باقی ہے، جس میں صرف 72 نہیں رہیں گے، 72 لوگ نہیں رہیں گے، لاکھوں آدمی رہیں گے۔ اس کی تیاری یہ دنیا میں کرنا ہے، یہ لائف میں کرنا ہے۔ کیوں؟ اگر وہ ٹارگٹ ہمارا نہیں ہے، وہ اگر ہمارا ایم نہیں ہے، تو ہماری زندگی بالکل بیکار ہے۔ یہ زندگی تھوڑی ہے، یہاں کتنے سال رہیں گے؟ 60 70 80 90، اس کے بعد یہیں اٹلانٹا کے قبرستان میں لیٹے رہیں گے۔ کب تک؟ یو ڈونٹ نو، ہزاروں برس، لاکھوں برس لیٹے رہیں گے، کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا، اور کس حالت میں رہیں گے یہ بھی نہیں معلوم۔ ہم بڑے آرام کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے کہ ہمارے لیے دنیا یہی ہے، یہی کربلا ہے۔ نہیں، ہر شیعہ کو، ہر امام کے چاہنے والے کو تیار ہونا ہے ایک کربلا کے لیے۔ اگر وہ تیاری نہیں کرتا، وہ اپنے اس ایم کے ساتھ، اس مشن کے ساتھ زندگی نہیں گزارتا، تو اس کی زندگی بیکار ہے۔ دیکھیے، یہاں کی زندگی کا تو کوئی مزہ ہی نہیں ہے، یہاں کی لائف کتنی دور کی، کتنے دن کی ہے، اور یہ دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی، تو ہمارے ساتھ کیا وفا کرے گی؟ میرا مولا کیا کہتا، میرا مولا علی کیا کہتا؟ مولا علی کہتا ہے کہ اے دنیا، تیرا ذائقہ، تیرا ٹیسٹ اتنا کم ہے کہ زبان پہ ذائقہ رہتا، زندگی ختم ہو جاتی۔ یہ تو لائف ہے ہماری، اور اگر ہم کربلا اپنے سامنے رکھ کر زندگی نہیں گزارتے، اس کربلا کے لیے ہم تیاری نہیں کرتے۔ اچھا، آپ بولیں گے اب کیا کربلا ہونے والی ہے؟ ایک پوری کربلا ہونے والی ہے، اسی انداز سے ہونے والی ہے۔ 1 آدمی، 2 آدمی، 3 آدمی، 4 آدمی نہیں، ہو سکتا ہے اٹلانٹا سے بھی لوگ جائیں، اور جانا بھی چاہیے۔ جو آپ نے اتنا بڑا جعفریہ سینٹر بنایا، اتنا اچھا آپ ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کر رہے، اتنا اچھا مسلسل مجلسیں کر رہے، ماتم کر رہے، تو یہ ایک پارٹ ہے۔ لیکن اپنی زندگی کو ایسے بھی تیار کرو، اس طرح تیار کرو کہ تم کربلا کے لیے جاؤ، تم جوائن کرو اس آرمی کو، کہ جس آرمی کو مولا حسین لیڈ کرنے والے ہیں۔ لیکن اب 1 2 4 5 آدمی نہیں رہیں گے، لاکھوں رہیں گے، لاکھوں۔ اسی لیے اس خواہش کو رکھنے کے لیے چھٹے امام نے زیارت وارثہ میں یہ جملوں کا رکھا، اسی لیے امام نے جملوں کو رکھا، فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ، یہی جملہ ہے وہ۔
پھر امام نے یہ جملہ بھی رکھا اسی عاشورہ میں وارثہ میں کہ یا سار اللہ و ابن سارے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ جملہ کیوں رکھا مولا نے؟ کہ حسین آپ کے اور آپ کے بابا کے خون کا بدلہ باقی ہے. یہ اس لیے نہیں رکھا. کب تک رہے گے یہ جملے؟ جب تک دوسری کربلا نہیں ہوتی. کہ ہمارے شعور کو، ہمارے کانشیس کو مولا نے جھنجھوڑا ہے لٹرلی، کہ تم سو مت، تم کو ایک موقع ملنے والا ہے. آرام سے زندگی مت گزارو. تم آرام سے زندگی گزارو گے تو تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی. وہی لوگ باقی رہیں گے دوستو، انہی کا نام رہے گا کہ جنہوں نے جو کچھ کام کریں گے حسین کے لیے، جو اس ایم کے ساتھ، اس مقصد کے ساتھ، اس انٹینشن کے ساتھ زندگی گزاریں گے کہ ہم کو کربلا جانا ہے. زیارت تو جا رہے آپ، مولا آپ کی زیارت کو قبول کرے، بار بار کرائے، لیکن صرف زیارت کر کے جا کے مولا حسین سے مل کے آنا وہ کافی ہے؟ میں پوچھ رہا آپ سے. ہم ہر سال جا رہے، جب جا رہے حسین کے پاس واپس آ رہے، تو جا رہے کیسا اور آ رہے کیسا؟ صرف جا رہے سلام کر رہے واپس آ جا رہے، اور کیا زندگی میں کچھ بدلاؤ آ رہا؟ حسین سے ملنے کے بعد بھی اگر چینج نہیں آیا تو پھر فائدہ کیا ہے؟ زیارت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ فارمیلٹی کے لیے جاؤ اور زیارت کرو اور واپس آ جاؤ. جب جاؤ کربلا تو کوئی ایک بیماری کو چھوڑو، نور کی چیز کو لے کے باہر آؤ. کربلا زندگی کو بدلنے کا نام ہے. کربلا ایک ریولیوشن کا نام ہے. کربلا ایک انقلاب کا نام ہے. کربلا جب جانا تو اپنے آپ میں، اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں ایک ریولیوشن لانا، ایک انقلاب لانا، وہ ہے کربلا. جیسا محرم ہے، آقا خمینی عجیب جملہ کہتے ہیں. دوستو غور سے سننا، آپ دیکھیں ہر سال محرم آ رہا، اتنا ہزاروں کی تعداد میں جعفری سینٹر میں آپ لوگ جمع ہو رہے. کتنے سالوں سے ماشاءاللہ تا ظہور امام یہ سینٹر رہے. ایسا بولے تو نہیں رہتا، زور سے بولنا. امام کے ظہور کے لیے باواز بلند صلوات پڑھے. میں نے کہا نا انقلاب آنا، ریولیوشن آنا. شیعہ ریولیشنری ہونا، شیعہ ڈم نہیں ہونا. ایک ہی ٹریک پہ چل رہے سیدھا، جیسا تھے ویسی ہے. نو، شیعہ میں ایک انقلاب آنا. بات کرے تو پتا چلنا کہ یہ شیعہ ہے. مولا کہتے ہیں کہ زبان کے نیچے انسان چھپا ہوا ہے. انقلاب، ریولیوشن آنا. ہر سال محرم آ رہا، ہر سال عاشورہ گزر رہا. یہ سال بھی عاشورہ گزر گیا. آقا خمینی کہتے ہیں کہ اگر تم نے عاشورہ گزارا اور تمہاری زندگی میں انقلاب نہیں آیا تو تم نے عاشورہ کو سمجھا ہی نہیں. عاشورہ انقلاب کا نام ہے. تو کربلا میں جانے کے لیے اب میں اگر پوچھوں کیا تم حسین کو جوائن کرو گے تو سب بولیں گے جوائن کریں گے. ہر روز زیارت پڑھتے ہیں مولا حسین کی. ایک لمحہ رکو یار، ایک لمحہ رکو. when you say فیالتنی just stop it، وہیں رک جاؤ. عادت کے تحت، کوئی پریکٹس کے تحت کوئی عبادت نہیں ہوتی، یاد رکھو. ایک پریکٹس ہے، میرے ماں باپ نے سکھا دیا زیارت پڑھنا ہے. مولانا زیارت پڑھے، میں کھڑا ہوا ہوں پیچھے. کیوں؟ ثواب لینا. ثواب تو ملے گا، لیکن یہ پریکٹس نہیں ہے. اسلام میں کوئی عبادت پریکٹس کی نہیں ہے، معرفت کی. سمجھو تم کیا بول رہے. میں تو ہمیشہ ایک بات بولتا کہ ہمیشہ ترجمہ بھی پڑھو اس کے ساتھ. قرآن مجید عربی میں پڑھو. اگر آپ دوسری دعائیں کچھ اردو میں، گجراتی میں، انگلش میں پڑھنا چاہو بالکل پڑھو. سمجھو تو کہ what are you saying. اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ عادت کے تحت پڑھ رہے، تو جب بھی زیارت امام حسین پڑھو رکو ایک لمحہ، خواہش کرو دل میں، یہاں پلیز گیو می چانس مولا، گیو می چانس. بولنا، اچھا عورت مرد لڑکی لڑکا سب بولنا. اس لیے کہ یہ نہیں ہے کہ صرف مرد جائیں گے، سب جائیں گے. اس لیے کہ یہ حکم نہیں ہے کہ زیارت وارثہ یہ پڑھے یہ نہیں پڑھے. دو چیزیں بتائیں، سارا لو اپنا سارے، کہ جہاں پہ بھی رکو، رک کے بولو مولا جب آپ خون کا بدلہ لینا ہم کو بھی موقع دو. جب فیالتے نہیں بولو نا، پھر ایک چانس بولو. امام نے رکھے جملے. امام کا کوئی جملہ عبث نہیں ہوتا، کوئی جملہ بغیر مقصد کے نہیں ہوتا. اور امام نے اس وقت یہ زیارت وارثہ دی، میں زیارت وارثہ میری ٹاپک نہیں ہے، اس وقت یہ زیارت وارثہ دی کہ جب 60 ایئرس ہو گئے تھے کربلا کے واقعے کو. آلموسٹ 60 ایئرس. 118 ہجری ہے، 116 ہجری کی زیارت ہے یہ. اور 61 ہجری میں کربلا ہوا. خون حسین کا بدلہ مختار نے لے لیا. ظاہری طور پہ 64 65 میں سارے قاتلان حسین واصل جہنم ہو گئے. اس کے بعد امام نے یہ جملہ رکھا. کیوں رکھا؟ اب تا ظہور امام جو شیعہ ہو، دل میں خواہش کرتا ہو، وہ امام کو جوائن کرے گا.
امام سے پوچھا گیا کہ مولا 72 کی جگہ لاکھ کہاں سے آئیں گے؟ کہا جس نے بھی فیالتنی دل سے بولا، زبان سے نہیں بولنا، زبان سے تو ہزاروں لوگ بولتے، دل سے بولو. اور اس کے بعد دیکھو تم یقین کرو میری بات پہ، تمہاری اٹلانٹا میں زندگی ایسا گرو کرے گی، ایسا گرو کرے گی. خالی تم دن میں روز سوچو، روز رات میں سونے سے پہلے 9 مرتبہ بولو فیالتنی کنتو. خالی زبان سے رٹ کے نہیں بولنا، سوچ کے بولنا مجھے کربلا جانا ہے، مجھے کربلا بننا ہے، مجھے مولا کو لشکر کو جوائن کرنا ہے. I have to join امام زمانہ، I have to join کربلا. فائدہ کیا ہے اس میں؟ آپ نے بولا مر بھی گئے، 100 200 400 500 سال ہو گئے. جب ظہور ہوگا انشاءاللہ، جب کربلا تیار ہوگی، آپ کو اٹھایا جائے گا. دعائے عہد کیا ہے؟ پڑھو دعائے عہد، روز پڑھو، ایوری ڈے دعائے عہد کو پڑھنا چاہیے. چھٹے، یہ میں نہیں بول رہا، عابد بالگرامی نہیں بول رہا، چھٹے امام بول رہے. یہ وہ دعا ہے دوستو، امام کے دہن مبارک کے کلمات ہیں. دعا عہد میں ہم خود بول رہے کہ ہم اپنے کفن کو باڈی پہ ریپ کر کے نیزے کو لے کے اٹھیں گے اور آپ کو لبیک کہیں گے. اگر نہیں اٹھیں گے تو لکھا کیوں امام نے، بولا کیوں؟ یہ ہماری خواہش کو رکھا. تو یہ جو امام بول رہا نا، آئین طالب بدم المقتول بکربلا، میں کب لوں گا؟ تو آپ سب کے ساتھ لیں گے. اور جو آئے گی کربلا، جو نئی کربلا سجائی جائے گی، اس میں مولا عباس کے ہاتھ میں علم نہیں رہے گا، امام زمانہ کے ہاتھ میں علم رہے گا. امام زمانہ لیڈ کریں گے، کمانڈر ان چیف امام زمانہ رہیں گے مولا حسین. آپ ایک بات بولوں، جب محرم آتا ہمارے دل میں خواہش ہوتی نا کہ میں یزید سے بدلا لوں، میں شمر سے بدلا لوں. یو آر گوئنگ ٹو گیٹ چانس. جتنی خواہشات ہیں نا سب اتار سکتے ہیں، لیکن اگر کلین شیو رہے تو نہیں اتار سکیں گے. پلیز کلین شیو ہو گئے تو امام بولے گا وہاں جا کے ٹھہرو تم، ڈونٹ جوائن می. پہلا میسیج تھا میرا آج کا. ابھی 3 دن برداشت کرنا ہے آپ کو. اس لیے آج سب دور ہو کے بیٹھے سب. ہاں بہرحال مولا آباد رکھے جعفریہ والوں کو. تو ایک چیز یاد رکھو، اگر لڑکی بے پردہ ہے نا تو بی بی زینب کو جوائن نہیں کرے گی وہ. اللہ کا شکر ہے کہ یہاں سب پردہ تو آ گیا الحمدللہ. لیکن ایسا روز اب افسوس سے کہہ رہا، کربلا کی زیارت کر کے آ رہے. یہ گروپ میرے ساتھ نہیں تھا اس لیے میں بول بھی دے رہا، نام تو نہیں لے رہا نا کسی کا. ساتھ پورے کربلا زیارت ماشاءاللہ پورے 14 دن ساتھ رہے، اتنا گریا کیا روئے. اور جس نے نکلنا تھا ایئرپورٹ جانے کے لیے، اور صبح میں سب ماشاءاللہ سمارٹ بن کے، سو کال سمارٹ، کلین شیو، جیل ویل لگا کے باہر نکلے. میں نے کہا ویری گڈ. سمارٹنس کلین شیو ہونے سے نہیں ہوتا، تمہارا کردار تمہاری سمارٹنس لاتا ہے. یہ مت بولو گے شیو کر لو گے تو تم سمارٹ لگو گے. تمہارا کیریکٹر تمہارے چہرے پہ آ جاتا. محبت اہل بیت تمہاری چہرے پہ آتی، اطاعت اہل بیت تمہارے چہرے پہ آتی. جو تم اوبیڈینٹ ہو نا، وہ اوبیڈینٹنس تمہاری چہرے پہ آتی، اس سے سمارٹنس آتی. اور سمارٹنس دینے والا وہ ہے، ہم تھوڑی. آپ سمجھے میری بات؟ تو یہ کربلا سب زیارت کر رہے، سب عمرے پہ جا رہے ماشاءاللہ. میں جہاں جا رہا دیکھ رہا ہزاروں لوگ جا رہے ماشاءاللہ. اللہ سب کو زیارت نصیب کرے. لیکن یہ زیارت نہیں ہے جیسا گئے تھے کربلا ویسی واپس آ گئے. تو کیا کیا کربلا میں؟ کیا ہوا؟ فائدہ کیا ہوا؟ لیٹ می نو، کیا فائدہ ہوا؟ اگر کربلا جا کے چینج نہیں ہوئے، کربلا جا کے ان چیزوں کو نہیں چھوڑا جس کو حسین پسند نہیں کرتے، تو فائدہ کیا کربلا جا کے؟ پلیز برا مت مانو، لیکن یہ حق منبر ہے. اگر مجلس میں کوئی چینج نہیں ہو رہا پھر کہیں نہیں ہوتے. اور یہ دن ہے آپ کو پکڑنے کے. نہیں آج میں ایک تاریخ کا اچھا ایک عجیب بات. کربلا گئے، شارجہ ایئرپورٹ پہ اترے. شارجہ ایئرپورٹ پہ مسلم ریسٹورانٹس بھی تھی، ایک دوسری ریسٹورانٹ بھی تھی. کہا مولانا 14 دن سے یہ کھانا ہی نہیں کھایا تھا. اب وہ جا کے آرام سے کھا. میں نے کہا یار تم ابھی آئے زیارت سے. تو ایک ہی تو گناہ ہے. یہ شیطان، اس لیے کہ یہ یاد رکھو، کبھی ذہن میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی یہ مت سوچو کہ میں بڑی نماز عبادت اتنا نیک ہوں تو میرے پاس شیطان نہیں آئے گا. میرے پاس نہیں آئے گا شیطان. میں روز جعفریہ سینٹر آتا ہوں، میں روز دعائیں پڑھتا ہوں، روز شب نماز پڑھتا ہوں، روز اتنی عبادت کرتا ہوں. شیطان تو نہیں آئے گا میرے پاس. نو. کیا شیطان ریٹائرڈ ہو گیا؟
شیطان ریٹائرمنٹ نہیں لیتا، وہ اپنے کام میں اتنا ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کرتا ہے نا. اور ہمیشہ یاد رکھو، جب تم جتنی عبادت تمہاری بڑھتی جائے گی، شیطان کا حملہ زیادہ ہوتا جائے گا آپ کے اوپر، اس لیے کہ اس کی شکست ہے، اس کی ڈیفیٹ ہے. اگر کوئی بندہ سجدہ کرے تو سب سے بڑی ڈیفیٹ ہے، کوئی بندہ اچھا کام کرے تو سب سے بڑی ڈیفیٹ ہے. وہ سب سے زیادہ آپ کے اوپر کنسنٹریٹ کرتا ہے کہ اس کو پکڑو، اور کہیں نہ کہیں آپ کے اعمال کو اتنی آسانی سے خراب کر دے گا. اتنی اچھی زیارت کر کے آئے اور آ کے یہ کام کر گیا، انہوں نے پوری 14 دن کربلا میں شیو کر لیا. اور وہ عورتیں جو بہترین، دیکھیے سو کالڈ ماڈرن جو ہوتے نا، مجبوراً آنا پڑتا کربلا میں حجاب کے ساتھ. دل تو نہیں بول رہا لیکن کرنا تو کرنا ہی ہے. جیسے عمرے پہ جا رہے، حج پہ جا رہے، سعودیہ کا رول ہے کرو. میں کیا بولا، ورنہ تو کوئی کرے نہیں. مکے سے جائے آ کے اتار لے. بہترین عمرہ اور زیارت، یقین کرو میں نام کسی کا نہیں لے رہا نا، بہترین زیارت کر کے گریا کر رہے، ماتم کر رہے، 4 بجے رات سے حرم چلے جا رہے. اور جس دن ایئرپورٹ جانا ہے، آپ دیکھیں، آپ فیشن پریڈ ہو رہی بابا، حرام نہیں ہے. اس کا مطلب تم سمجھے نہیں یار کربلا کو. یہ کب تک چلے گا، کب تک چلے گا؟ ہم 21ویں صدی میں، پتہ نہیں کب امام آ جائے. میری ٹاپک امام نہیں ہے، میں بتا رہا آپ کو. کربلا کی تیاری کے لیے سب سے پہلے جو چیز ہے نا، پہلا سٹیپ، ہاؤ ٹو پریپیئر آور سیلف، سب سے پہلا کیا ہے؟ رزق حلال. کتنی خاموشی سے سنا نہیں. سب سے پلیز غور سے سنو، میری پہلی مجلس 3 مجلس ہے. مجھے معلوم ہے آج میں بولوں گا تو کل پتہ نہیں کتنے لوگ آئیں گے. ٹی وی پہ بیٹھ کے سننے کی ضرورت نہیں ہے بابا. جو اجر یہاں ملتا نا وہ سینئرز کے لیے ہے. چینل جو چل رہا نا آپ کا، وہ جو آپ جو کمپیوٹر پہ دیکھ رہے ہیں نا، آپ کی ویب سائٹ پہ جو دیکھ رہے ہیں، وہ سینئرز کے لیے ہے. نہیں آ سکتے بیچارے، بزرگ ہے، نہیں ٹھیک ہے. یہ شکر ادا کرو کہ فرش ازا پہ بیٹھنے کا موقع مل رہا. سمجھے؟ یہ شکر ادا کرو کہ تمہارے کتنی بیماریاں تھیں، کتنی پریشانیاں تھیں، کتنے ڈائری کوئنز بند ہونے والے تھے، چل رہے وہ صرف فرش ازا پہ بیٹھنے سے. کاروبار جو ہمارا چل رہا ہے ان کے صدقے میں چل رہا. مولا حسین کا صدقہ ہے، فرش ازا کی برکت ہے، رحمت ہے. اس لیے کہ ہم سب کا یقین اور بلیو ہے کہ جب بھی ذکر حسین ہوتا ہے مادر حسین آتی ہے. تو مادر حسین وہاں بیٹھ کے نہیں سنتی، باہر مجلس میں اندر بیٹھ کے سنتی. اگر ہم ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے سگریٹ بھی پی رہے، چائے بھی پی رہے، گٹکا بھی کھا رہے اور ٹیلی فون پہ بھی لگے ہوئے ہیں اور مجلس چل رہی، وہ مجلس نہیں ہوتی. مجلس ایک پراپر چیز کا نام ہے، مجلس ایک اہتمام کا نام ہے. ہمارا امام 8ویں امام جب مجلس کرتے تھے تو باقاعدہ جب بھی کوئی شاعر، کوئی پوئٹ آتا تھا تو امام بولتے تھے تم میرے جد کے لیے کچھ لے کر آیا؟ وہ کہتا مولا آپ کے پاس آیا اور میں تیار کر کے نہیں آؤں مرثیہ. تو امام فوراً اپنے غلاموں کو حکم دیتے کہ مجلس کا انتظام کرو. سادے دنوں میں، ایام ازا نہیں، سادے دنوں میں فرش کا انتظام کرو. پردہ ڈالتے تھے، سیدانیوں کو پیچھے بٹھواتے تھے، ممبر لگواتے تھے، بیٹھ کے مجلس کرتے تھے. تو لوگوں نے کہا مولا آپ کتنی مجلسیں کرتے؟ جب کوئی آیا مجلسیں کرتے. تو امام کا عجیب جملہ، امام نے کہا تم نے غدیر کو بھلا دیا نا، اب میں کربلا کو بھلانے نہیں دوں گا. تم لوگوں نے غدیر کو بلایا، اب میں کربلا کو بھلانے نہیں دیں گے. اتنی مجلس ہے، اتنا ذکر حسین کریں گے کہ تمہارے ذہنوں میں نیچے میں آ جائے کربلا. سمجھو تو کربلا کیا ہے. تو پہلی چیز رزق حلال. رزق حلال ہوگا زبان پہ تو تم کربلا کو سمجھو گے، کربلا میں جاؤ گے. کیوں؟ پہلا جملہ مولا حسین کا، پہلا سرمن کیا ہے کربلا کا؟ مشہور واقعہ میں نہیں پڑھتا، میں 2 منٹ سے بولتا اس کے کہ پہلا سرمن صبح کا عاشورے کا کیا ہے مولا حسین کا. پہلا میسیج کیا ہے مولا حسین کا؟ پہلا میسیج یہی تھا کہ جب اپنا انٹروڈکشن کروایا، ٹوٹل لشکر کو ایڈریس کیا، کر کے واپس آئے. اصحاب نے پوچھا مولا آپ نے ان کے جواب کا انتظار کیوں نہیں سنا، ویٹ کیوں نہیں کیا؟ تو امام کا جملہ کیا تھا؟ حسین ابن علی، عابد بن گرامی نہیں بول رہا، حسین ابن علی نے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں، میں صرف حجت کو تمام کر رہا تھا. میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ مجھے جانتے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میری بات کا ان کو اثر نہیں ہوگا، ان کے پیٹوں میں حرام بھرا ہوا ہے. تو امام نے صاف ویری کلیئر میسیج دیا کہ اگر تمہارے پیٹوں میں حرام ہوگا تو یقین کرو میرا بیٹا آئے یا کوئی امام آئے بولے گا تم ایسا پلٹ کے چلے جاؤ گے. یہی جملہ مولانا نہج البلاغہ میں کہا. مولانا نہج البلاغہ میں کیا کہا کہ اپنے پیٹ کو، اپنے سٹمک کو خبر کے کیڑوں کی غذا مت بناؤ.
مولا کہتے ہیں اپنے پیٹ کو خبر کے کیڑوں کی غذا مت بناؤ. پیٹ میں حرام رہے گا تو اس کا اندازہ ہے. میں آج پہلا دن ہے, خبر کی کوئی بات نہیں کرنے والا ہوں. ڈونٹ وری, کل بولوں گا, میں اعلان کر کے بول رہا ہوں, کل بولوں گا اندر کی 6 فیٹ کے نیچے ہوں. میں تو آپ جانتے ہیں کہ میں تو بدنام بھی ہوں, ڈرانے والا مولوی. لوگ کہتے ہیں کہ بہت ڈراتے ہیں. مجھ سے یہی کہا تھا نا بامبے میں جب لائف آفٹر ڈیتھ کے اوپر, اتنا ڈراتے ہیں مولا. 4 دن پورا یوتھ آیا تھا کہ 4 دن سے ہماری نیند حرام ہو گئی. ہمارا بستر ہم کو کانٹے نظر آ رہے ہیں, ہر بستر پہ ہم سوتے ہیں تو خبر نظر آتی ہے. آپ زندگی کی بات کرو, کیا ڈرا رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا تھا میں ممبر سے جواب دوں گا. میں نے ممبر پہ جا کے کہا کہ یہ آئے تھے یہ لڑکے لڑکیاں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نیند نہیں آ رہی ان کو, اور بول رہے کہ زندگی کی بات کرو, موت موت کیا کر رہے ہیں. ہر مولوی آتا زندگی کی بات کرتا, آپ تو ڈرانے کی بات کر. میں نے کہا یار میں تو زندگی کی بات کروں, تم مجھ سے موت سمجھ رہے, میں کیا کروں؟ میں شیعہ کی زندگی کی بات کر رہا. یہ زندگی اٹلانٹا کی زندگی ہماری زندگی نہیں ہے. یہ لائف ہماری لائف نہیں ہے. ہماری لائف کا ایک ایم ہونا ہے, ہماری لائف کا ایک مقصد ہونا. میں یوتھ کو بول رہا, مقصد بناؤ, اپنی زندگی کا ایم بناؤ, ٹارگٹ بناؤ کہ مجھے اس ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے. اینڈ دیٹ از ٹارگٹ جو کربلا ہے تمہارا. وہ اس کے بعد دیکھو کچھ یہ تینوں مجلسوں میں کچھ واقعات آئیں گے. آج پہلی رزق حلال. رزق حلال کیا ہے؟ الحمدللہ سب کا رزق حلال ہے. کیا کوئی حرام آ رہا رزق میں؟ رزق حلال کتنا امپورٹنٹ ہے اس واقعے سے سنیں آپ, کتنا امپورٹنٹ. پلیز غور سے سننا, غور سے سننا کہ اگر تم نے پلیز اگر تم نے رزق حلال کی طرف ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو دنیا اور آخرت تمہاری, تم اٹلانٹا میں believe me you will really grow in your life. جو تم ایم کر رہے, جو دعا مانگ رہے قبول ہوں گی, تمہارے امیجنیشن سے زیادہ ہوگی اگر تم نے رزق حلال کی طرف گیا. دیکھیے عام طور پہ نہیں بولا جاتا, لیکن آپ جانتے, سب جانتے اب تو میری مجلسوں کو, مجھے بغیر میسیج کے بغیر پیغام کے وہ مجلس ہی نہیں ہے. رزق حلال اگر ہوگا, اور کتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتا رزق حلال تمہاری لائف میں. یہ واقعہ ہے, ہمارے ایک بہت بڑے عالم گزرے, میر باخر داماد. ہو سکتا ہے کئی لوگوں کو نام بھی نہیں معلوم ہوں. شب نماز میں اس بندے کا نام لینا. یہ وہ بندہ ہے, یہ وہ ہمارے عالم دین ہے کہ جسے زمانے کا امام 3 یا 4 دفعہ ملاقات کرا. امیجن کریں کیا سٹیٹس ہے اس بندے کا. ہمارے جو 77 علماء ہیں, یعقوب کلینی سے رہبر انقلاب تک, ان علماء میں باخر 15 ایسے ہیں جو بڑے سیلیکٹڈ ہیں, جس میں میر باخر داماد. یہ میر باخر داماد کا ہے کہ والد کا ہے یا کسی ایک اور عالم دین کے والد کا؟ بہرحال میں میر باخر داماد کی بات کر رہا. غور سے سننا, ایک عجیب واقعہ, مشہور واقعہ, میں اس کو شارٹ کر رہا صرف رزق حلال کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ رزق حلال آپ کی لائف میں کتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتا. کہ اگر رزق حلال ہمارے پاس ہے نا, اس لیے کہ آج ہمارے پاس اس کی امپورٹنس نہیں ہے. آج ہم وی ڈونٹ تھنک کہ رزق حلال اتنا امپورٹنٹ ہے. اگر تم نے خالی سٹارٹ کیا, ٹرائی کیا, تو یو ول سی دا ڈفرنس ان یور لائف. ٹوٹل ڈفرنس آ جائے گا. اب وہ کیا چیز ہے؟ میر باخر داماد بغداد میں تعلیم حاصل کر رہے, اسکول میں, مدرسے, ان کے والد 23 ایئرس کی ایج تھی. غور سے سنیے, 20-22 سال کی ایج ہے, اور وہاں کے مدرسے میں, دینی مدرسے میں پڑھ رہے تھے. اور وہ پرانے زمانے کا مدرسہ, صبح ناشتہ ملتا ہے تو شام میں کھانا نہیں ملتا, مطلب غربت کا عالم, بڑا بالکل غربت تھی اس زمانے میں. اور ایک دن فاقہ ہو جاتا تھا. لیکن ان کا ایم کیا ہے کہ مجھے کربلا کے لیے تیار ہونا ہے, مجھے امام کے لشکر کے لیے تیار ہونا ہے, مجھے مدرسے میں پڑھنا ہے, مجھے پڑھ کے دین کی تبلیغ کرنا ہے, مجھے پروپوگیشن کرنا ہے اسلام کا, مجھے امام کو جوائن کرنا ہے, بس ایک ہی دماغ. ایک دن کا پلیز غور سے سن, ایک دن کا فاقہ تھا, مطلب دوپہر سے کھانا نہیں کھایا تھا. دوسرے دن صبح میں بکس ہاتھ میں ہے. بغداد میں آپ جانتے دجلہ ریور جو ہے پورے بغداد میں, پورے عراق میں پھیلی ہوئی ہے. یہ دجلہ کے بازو سے جو ریور ہے اس کے بازو سے جا رہے اپنے مدرسے کو, ہاتھ میں بکس ہے. اب بہت بھوک بے انتہا لگ رہی, کل سے کھانا نہیں کھایا. چلتے چلتے دیکھا کہ پانی میں رول کرتا ہوا ایک ایپل, سیب آ رہا وہاں سے. انہوں نے کیا کیا, بھوکے اتنے دیر جا کے سیب اٹھا لیا, سیب اٹھا کے کھا لیا. سیب اٹھا کے کھایا, طاقت آ گئی, بھوک ختم ہوئی. لیکن ایک دم احساس ہوا, فیل ہوا کہ یہ تو میں نے حرام کھایا, بغیر پوچھے کسی مسلمان کے مال کو میں نے لیا کیسے. اب فکر ہوئی کہ حرام پیٹ میں چلا گیا. اب حرام ہوگا تو میں امام کے لشکر کو جوائن کیسے کروں گا, میں امام کا آدمی کیسے بنوں گا.
میرا جو یہ گوشت بن رہا، فلیش بن رہا، یہ پورا حرام کے سے بنے گا، خون بن رہا حرام سے، ہڈی میں طاقت آ رہی حرام سے. اب رونے لگے. روتے ہوئے کہا یہ میں نے کیا کیا، یہ میں نے کیا کیا کہ میں نے بغیر پوچھے سیب کھا لیا. انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کسی باغ سے، فارم ہاؤس سے گرا ہوگا، لیٹ می گو اینڈ سی. وہ چلتے چلتے دیکھا کہ سامنے گارڈن ہے، باغ ہے، اور وہاں پہ فروٹس کے جھاڑ ہے جو لٹ ہے. تو سیدھا گئے گیٹ پہ جا کے ناک کیا. وہاں کا جو کیئر ٹیکر تھا وہ باہر آیا. انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کے باغ کے کوئی پھل پانی میں گر جاتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں، جب ہوا چلتی انار بھی گر جاتے، سیب بھی گر جاتے. تو کہا شاید آپ کے پاس کا کوئی سیب گرا ہو. اس نے کہا ہاں وہ تو گرتے رہتے. تو کہا میں نے بغیر پوچھے کھا لیا، آپ مجھے معاف کر دیں. تو اس نے ایسا دیکھا، دیکھ کے بولا واہ. اس نے کہا بھائی سنو، اس باغ کا مالک میں نہیں ہوں، اس کا مالک تو یہاں کا پرائم منسٹر ہے، وزیر اعظم. جائیے آپ ان سے معافی مانگیے، میرے پاس کیوں ہے؟ آج کا کیئر ٹیکر ہوتا اوکے اوکے بول کے بول دیتا میں نے معاف کیا. ہاں، اس نے کہا میں تھوڑی مالک ہوں، میں تو نوکر ہوں یہاں کا. جائیے آپ ان سے معافی مانگیے. آپ پلیز غور سے سنا، عجیب واقعہ ہے. گئے سیدھا پرائم منسٹر آفس گئے، چٹ بھیجی کہ میں فلاں کالج میں پڑھتا ہوں، آئی ایم اسٹوڈنٹ، اور میں آپ سے 5 منٹ کے لیے ملنا چاہتا ہوں. اس نے بلا لیا اندر گئے. اندر جا کے کہا کہ آپ کا جو فارم ہاؤس میں سے ایک ایپل گر گیا تھا، میں بہت بھوکا تھا، میں یہ اسکول میں پڑھتا ہوں، میں یہاں کا میرا نام ہے، آپ پلیز مجھے معاف کر دیں. تو پرائم منسٹر نے کہا، سر سے لے کے پیر تک دیکھا، دیکھ کے بولا یار اتنا ایماندار اسٹوڈنٹ. کہا کہ ٹھیک ہے میں نے معاف کیا، لیکن میں یہ باغ کا پورا 100% مالک تھوڑی ہوں، میں تو 50% کا ہوں. آدھا سیب تو میں نے معاف کر دیا، اب آدھا سیب اس کا مالک جو ہے یہاں کا جو رولر کنگ ہے وہ ہے. اگر آج کا شیعہ ہوتا بولتا خلی ولی یار، پورے ہم نے کھیت کے کھیت کھا لیے، آدھا سیب کیا ہے. چل بات پڑھے محمد والے محمد. نہیں، آج کا شیعہ ہوتا کیا بولتا، ارے چھوڑو یار، کہے گا آدھا سے ہم نے تو یہ پورا زندگی کھا رہی ہے، اب تک کھا رہے، اور بھی کچھ ہے تو لاؤ. ڈکار بھی نہیں لیتے کھا کے، یہ تو حساب ہے ہمارا. لیکن وہ سنسیئر فکر، پلیز غور سے سنو، فکر کہ میرے جسم میں حرام کیسا رہے گا. حرام رہے گا تو امام کی بات میرے سمجھ میں نہیں آئے گی، میرے کو امام کو صورت بتانا. یہ فکر ہونا کہ رات میں سوتے وقت یہ سوچو کہ مجھے رات میں امام کچھ ہو گیا تو مجھے امام کو صورت بتانا ہے. ہم کیا صورت بتائیں؟ یہ اگر انٹینشن رہنا تو پھر آپ کربلا کے لیے جوائن کر سکتے. کربلا آسان نہیں ہے، بالکل آسان نہیں ہے کربلا میں، کربلا والوں کو جوائن کرنے کے لیے. اس نے کہا 50% تو میں نے معاف کیا، آدھا سیب آپ جا کے وہاں معاف کروائیے. یہ نکلے، اسکول سب چھوٹا، بنک کیا اسکول کو، اس لیے کہ یہ امپورٹنٹ تھا معاف کروانا. سیدھا رولرز کے جو آفس تھا وہاں گئے، چٹ بھیجا اندر. چٹ بھیج کے کہا کہ میں ملنا چاہ رہا ہوں آپ سے اور میں اسٹوڈنٹ ہوں. تو رولر نے بلا لیا، کنگ نے. یہ پہنچ گئے وہاں پہ. جب پہنچے تو انہوں نے کہا سنیے میں ایسا اسکول میں پڑھتا ہوں اور اس طرح میں بھوکا تھا، میں نے سیب کھا لیا، اور میں جب آپ کے پرائم منسٹر کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ میں 50% کا اونر ہوں، 50% کے آپ ہیں اونر، تو پلیز انہوں نے تو معاف کر دیا، آپ بھی مجھے معاف کر دیں تو کم از کم میرے پیٹ میں حرام نہیں رہے گا، اور مجھے امام کو صورت بتانا ہے. اس نے کہا یار کیا بندہ ہے یہ، سر سے لے کے پیر تک دیکھا، بولا میری رعایا میں اتنا آنیسٹ بچہ. اس نے کہا لیکن سنو، میں ایک شرط پہ، ایک کنڈیشن پہ تم کو معاف کروں گا. اس نے کہا کیا کنڈیشن؟ تو کہا تم کو میری لڑکی سے شادی کرنا پڑے گا. بہت اچھے. آج کا کوئی شیعہ ہوتا بولتا تھینک یو ویری مچ، میری تو قسمت بدل گئی. ایک سیب کو معاف کروانے کیا گیا کہ رولر کا جمائی بن گیا. نہیں، اس نے کہا یار ایک میری لڑکی سے شادی کرو گے تو میں معاف کروں گا. کچھ بولے، اس رولر ہے، کنگ ہے. آپ ڈیموکریسی میں رہتا ہوں، میں تو کنگڈم میں رہتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ کنگ سے کیسے بات ہوتی. اس نے سر کو جھکا لیا. اس کے بعد وہ رولر نے کہا سنو، شرط یہ ہے کہ جو میری بیٹی ہے وہ اندھی ہے، بلائنڈ، وہ بولتی نہیں، گونگی ہے، وہ بہری ہے، سنتی نہیں، وہ لولی ہے، ہاتھ نہیں. یہ 4 عیب ہے اس میں. کرو گے شادی تو میں یہ آدھا سیب معاف کروں گا. آپ امیجن کریں، ینگ لڑکا، کوئی شادی شدہ نہیں، آج کا نہیں کہ سب کے ساتھ فلرٹ کرے.
پلیز یہ بہت امپورٹنٹ جملہ بولا میں. حرام ہے، پھر کربلا، پھر زیارت. کتنے کیسز ہے. اس اسلام کربلا کو جوائن کرنا ہے تو جو اسلام کا فریم ہے اس کے اندر رہنا، باہر نہیں جانا ہے. فریم کو کراس کرو گے تو کربلا کی جوائن نہیں کرو گے. اور یہ وہ سوچ کے اٹلانٹا میں زندگی مت گزارو، اگر جوائن نہیں کریں گے تو کیا فرق پڑے گا، یہاں تو میرا کاروبار ہے نا، یہاں تو میرا بزنس ہے نا. نو، یہ کتنے دن رہے گا، یہ کتنے سال رہے گا. یہ سارا جمایا تمہارا بزنس کوئی اور انجوائے کرے گا اور تم نیچے حساب دو گے. یہ یاد رکھو. اگر تم نے کربلا کو جوائن کرنے کا اپنا ایم نہیں رکھا، تم امام حسین کے لشکر کو جوائن کرنے کا ایم نہیں رکھا، تم اپنی زندگی کے مقصد کو کربلا نہیں بنایا، تو تم چلے جاؤ گے اندھیروں میں اور تمہارا پیسہ کوئی اور انجوائے کرے گا اور تمہارے پیسے کا حساب تم کو دینا پڑے گا وہاں پہ. اور 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن حساب نہیں ہے دوستو. بڑے بڑے علماء نے 14 سال حساب دیا ہے. آپ امیجن کریں، آپ یہ مت سوچو، اس طرح زندگی مت گزارو غفلت میں. یہ اگنورنس جو ہے یہ بدترین گناہ ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، ہم تو بڑے مولائی، میں تو سب سے بڑا مولائی. ارے بابا، مولائی تمہارے بولنے سے تھوڑی ہوتا، یہ مولا بولے تو ہے میرا. میں ایک بات یہاں بولتا، پہلی مجلس میں غور سے سنو. میں ابھی 2 دن ہوں یہاں پہ، آپ کے شہر میں 2 دن ہوں، امریکہ میں 2 تک ہوں، سب کے پاس میرے ای میل سے. میں ایک روایت بتاؤ، مجھے میں اتنی بڑی بات بول رہا، ایک روایت بتاؤ، ایک سیئنگ بتاؤ امام کی، پلیز غور سے سنو. ایک سیئنگ بتاؤ مولا علی کی یا کسی معصوم کی، رسول سے لے کے 11ویں امام تک 13 معصومین کی کوئی ایک سیئنگ بتاؤ کہ امام نے کہیں بھی کسی وقت بھی پوری اپنی لائف میں یہ جملہ کہا ہو کہ اے میرے شیعو جیسے چاہے تم زندگی گزارو، ہم ہیں تمہارے. کوئی امام کی بتاؤ. میں اتنی بڑی بات بول رہا، کسی امام نے یہ نہیں کہا جیسے چاہے زندگی گزارو، ہم ہیں، نمازیں قضا کرو، دوسرے سب گناہ کرو، ہمیں بچا لیں گے. 200% معصومین کی شفاعت چلے گی، سوائے معصوم کے کوئی نہیں بچانے والا. لیکن ہتھیلی پہ جنت تو مت دو. میں ہتھیلی پہ جنت نہیں دیتا. ہتھیلیوں پہ جنت دینے والے وہ غلط ہیں. اگر کوئی یہ بولتا ہے کہ جو چاہے کرو، مولا بے شک مولا بچائیں گے. ہمارے کوئی نماز، کوئی سجدہ، کوئی چیز اس قابل نہیں ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جا سکیں. صرف مولا علی معصومین بچانے والے ہیں. ہماری ناسخ عبادتوں کو، چھوٹی عبادتوں کو، کمزور عبادتوں کو جو قبول کرائے گا وہ ہمارا امام کرائے. لیکن مولا نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم جو چاہے کرو، خبر میں کچھ نہیں ہوگا، برزخ میں کچھ نہیں ہوگا. برزخ کا پیریڈ کتنا ہے پتہ ہے؟ پھر بول رہا ممبر سے، پھر بول رہا ممبر سے، پھر بول رہا ممبر سے. 2 دن ہوں آپ کے شہر میں. مجھے ایک چیز بتاؤ کہ کوئی معصوم کیا ایک جملہ بتاؤ، ایک روایت بتاؤ کہ جس میں معصوم نے یہ کہا کہ 1000 سال برزخ کا ہے، یا 500 سال برزخ میں رہنا ہے، یا 1000 سال خبر میں رہنا ہے. کسی کو معلوم ہے؟ کوئی بول سکتا کہ اٹلانٹا میں مر گئے، اٹلانٹا کی خبر میں چلے گئے، کتنے سال رہنے والے نیچے؟ 100 برس، 1000 برس، 10,000، 20,000، 1,00,000، 1 ملین، 1 بلین، 1 ٹریلین؟ nobody knows. ایک روایت نہیں ہے. اس لیے کہ ابھی ظہور امام ہی نہیں ہوا. ظہور امام کا بقا نہیں معلوم. ظہور کے بعد امام کتنے سال حکومت کرے گا کوئی ویسی روایت نہیں. پھر امام کے ظہور کے بعد سارے معصومین کی واپسی ہے، رجت ہے، وہ پورے معصومین حکومت کریں گے. کتنے سال؟ nobody knows. اس کے بعد قیامت ہے. تو اٹھو گے کب؟ آج لیٹو گے خبر میں، اٹھو گے کب؟ ڈے آف ججمنٹ میں. یو ڈونٹ نو ڈے آف ججمنٹ کب ہے. ہو سکتا 1 ملین ایئر ہو جائے، ہو سکتا 1 بلین ایئر ہو جائے، ہو سکتا 1 ٹریلین ایئر ہو جائے. تو ٹریلین ایئر تک اس اندھیرے میں حساب دینا، اندھیرے میں رہنا ہے. اگر تم نے کوئی کام نہیں کیا، کوئی نیکی نہیں کی، کوئی کار خیر نہیں کیا، اعمال نہیں ہے. مولا علی کا جملہ ہے کہ دنیا کے پیسے والے لوگ فقیروں کے مانند بھیک مانگیں گے، کوئی بھیک دینے والا نہیں رہے گا. unless we change ourselves. سیریسلی سوچو میں کیا بول رہا، سیریسلی سوچو میں کیا بول رہا. بے شک مولا بچانے والے، 200% مولا بچائیں گے. لیکن کچھ کر کے بھی جاؤ، بلینک مت جاؤ، غفلت میں مت رہو.
یہ سوچ کے زندگی، ہمارے بڑے بڑے مرجع نہیں رہتے تو ہم کس غفلت میں ہیں؟ ہمارے مولا کے چاہنے والے ایسا، آپ انصاف سے بولو، کیا ہم سلمان، بوزر، میسم سے بڑے شیعہ ہیں؟ ابو دندانہ سے بڑے شیعہ ہیں؟ مقداد اور خنبر سے بڑے شیعہ ہیں؟ ہم ہیں کیا؟ ہم تو 0+0 ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس تو. صبح شام گناہ ہے، غرور، تکبر ہے، کیا نہیں ہے ہمارے پاس؟ پھر اتنے بڑے، اتنی غفلت. ارے میسم غفلت میں نہیں رہتے تھے، سلمان غفلت میں، اگنورنس میں نہیں رہتے تھے. ہمارے کوئی مرجع کو بتاؤ. اگر میں پھر بول رہا پہلی مجلس میں، رزق حلال کھاؤ گے تو دیوار کے پیچھے کیا ہے دیکھو گے تم. بلیو می، تمہارا بزنس گرو کرے گا، تمہاری زندگی میں سکون آ جائے گا، سٹریس ختم ہو جائے گا، تم بیماریوں سے بچ جاؤ گے، تمہارا رزق ایسا کھلے گا. اب سنو اس واقعے میں رزق کیسا کھولتا اللہ. دیوار کے پیچھے آغا بہجت کوئی آسمان سے اتر کے نہیں آئے تھے. میں چاہتا تھا کہ پورے علماء کی زندگی پڑھ دوں تینوں مجلسوں میں، تین عالم کو لے کے. کیا ہے سمجھو یار، سمجھو ہمارا حساب کیا ہے معلوم؟ ہر چیز اتنا خوبصورت عاشقانہ. آپ اپنی قسمت بدلو وہاں جا کے. یہ ہم جو زری رکھے نا مولا حسین کی، آپ کیا سمجھ رہے؟ یہ یوں ہی رکھا. You can change your destiny. You can change your destiny with مولا عباس علم. آپ کیا سمجھ رہے ہیں علم کو؟ زندگی بدل جائے تمہاری. لیکن اگر پیٹوں میں حرام ہوگا، مولا سے مانگا، باہر نکل کے اگر ہم نے غیبت کر دی، ختم ہو گئی. کار پارک میں کھڑے رہ کے ٹیلی فون پہ لگ گئے کہ وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا. وہ سب سے زیادہ برائی تو مولوی کی ہوتی نہیں؟ میری تو بہت ہوتی نا بھائی. میں تو خوش ہوتا کوئی کرتا ہے مجھے. میں ابھی گلستان کی مجلس میں بول کے آیا آخری عرصے میں کہ I'm really happy. اس لیے کہ اللہ جب عروج دیتا، پاپولرٹی دیتا نا، تو آپ کو برائی تو ہوتی ہے. اور آقا خمینی کا جملہ بھی ہے کہ اگر 40 دن تم کوئی اچھا کام کرو، کوئی کام اچھا کرو، اور 40 دن تک دیکھو کہ اگر تمہاری کوئی پتھر نہیں آتا تو سمجھو there is something wrong. پلٹ کے دیکھو what happened. مولوی کی سب سے، میں مولوی نہیں ہوں، میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں ایک طالب علم ہوں. سب سے زیادہ مجلس کے بعد کار پارک میں کھڑے رہ کے شروع ہو گئے. یہاں کے کار پارک میں نہیں ہوتی، میں ایک بات بول رہا ہوں. شروع ہو گئے. فائدہ کیا ہوا؟ میں جسٹ آئی وانٹ ٹو نو فائدہ کیا ہوا. 1 گھنٹہ فرش اعظم میں بیٹھ کے تم نے سارے گناہوں کو معاف کرا کے بی بی کو راضی کر کے گئے. باہر نکل کے اگر میں نے کہا کہ وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا، ختم ہو گیا. فائدہ کیا ہوا؟ میں بار بار کہہ رہا، ریولیشن آنا، انقلاب آنا. یقین کرو میں بڑی بات نہیں بول رہا، ممبر سے بول رہا. بامبے میں اس سال ٹوٹل ریولیشن تھا، ٹوٹل یوتھ میں. میں تو یوتھ کو ٹارگٹ کرتا نا. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. میں تو ایک میسنجر ہوں، ایک پیغام دیتا ہوں. میں تو کچھ، میں طالب علم ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں. اس لیے کہ اسٹوڈنٹ بولنے میں فائدہ یہ کہ جو چاہے بول سکتے. سالوات بڑے محمد والے بابا. نہیں تو یہ یاد رکھو کہ شیعہ کے انقلابی ہونا. ماشاءاللہ جعفریہ کا یوتھ تو یوتھ ہے یار ماشاءاللہ. تو کوئی یہ مت سوچو کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا. ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہیں میں تو نہیں ہوں، کہیں میں تو نہیں ہوں. ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ میرا کیا ہوگا، میرا کیا. ہر آدمی اگر فکر کرنے لگے نا تو گھر کا ماحول، ایٹماسفیئر ویسا ہوگا جیسا تمہارا امام چاہتا ہے. ہوا کیا؟ انہوں نے، اس نے کہا 4 عیب ہے میری بیٹی میں. اب امیجن کریں آج کے یوتھ جب تک ٹیلی فون پہ بات نہیں کرا شادی کرتا، جب تک ہر چیز پوچھ نہ لے کہ کتنا. اب میں آگے بولوں گا، آج پہلے دن پورے ہر چیز تو بولنے نہیں چاہ رہا. تو آج اٹلانٹا تو میرا سیکنڈ ہوم ہو گیا اب تو. الحمدللہ. مولا آپ سب کو آباد رکھے یار، آباد رکھے. دیکھیں خالی آمین بولنے سے بھی نہ ہوتا، یو ہیو ٹو ٹرائی سم تھنگ. تو اس نے کہا 4 عیب ہے میری بیٹی میں. میری بیٹی اندھی ہے، میری بیٹی بہری ہے، میری بیٹی گونگی ہے. واقعہ مشہور ہے، میں شارٹ کر رہا اس کو. اور میری بیٹی کے ہاتھ نہیں. کرو گے شادی؟ اس کا پورا فیوچر ہے کہ لڑکے، ایک جوان لڑکے کا پورا فیوچر ہے. اب سوچے آج کا کوئی لڑکا کرے گا؟ آدھا سیب ہے صرف. یہ سوچ کے سنو، صرف ہاف ایپل کے عوض میں یہ 4 ایپ ملنا. یہ ایسا سوچنے لگے. سوچتے ہوئے کہا کہ مجھے رشتہ منظور ہے. اس نے کہا فائن. میں اس کو شارٹ کرا. شادی ہوئی.
گھڑی سامنے لگا دیا رضوان بھائی نے, میں کچھ کر ہی نہیں سکتا, ایک کے پیچھے ایک گھڑیاں ہیں, میرے پاس صرف 15 منٹ رہ گئے. بہرحال مولا آباد رکھے. تو شادی ہوئی, پہلی رات, غور سے سنیں, فرسٹ نائٹ, دلہن کو لے کے دولہا, یہ ان کے والد روم میں آئے, دلہن بیڈ پہ بیٹھی ہوئی ہے, دلہن, اور یہ سامنے ایک چھوٹی ونڈو تھی جو باہر کھل رہی تھی. انہوں نے ونڈو کو کھولا اور آسمان کو دیکھا اور سوچنے لگے کہ میری پوری زندگی ایک ایسی لڑکی کے ساتھ گزرے گی جو اندھی ہے, جو بہری ہے, جو بولتی نہیں, اور جس کے ہاتھ میں کیا کروں گا. اور وہ دلہن بیڈ کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اکیلی. اب مجلس کے بعد کوئی یہ نہیں پوچھنا کہ بیڈ کتنا بڑا تھا, بیڈ تھا اس زمانے میں, بیڈ تھا یا نہیں تھا, میں آپ کی لینگویج میں بات کر رہا, اس لیے کہ آج کل سب سے زیادہ مسئلہ یہی ہوتا, مجلس ختم, مولانا کیا اس زمانے میں بیڈ تھا؟ ہاں, صلوات پڑھے محمد مولا آباد رکھے. تو اب باہر کھڑکی میں کھڑے رہ کے یہ سوچنے لگے, ایسا ڈیپ تھنکنگ بولتے ہیں کہ یار میں اتنی زندگی کیسے گزاروں گا, میں مطلب کوئی ایکسپریشن ہی نہیں, بول نہیں سکتی, دیکھ نہیں سکتی. لیکن یہ کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا, لیکن میرے دل کو اتنا سیٹسفیکشن تھا کہ میرے جسم میں سے حرام چیز چلی گئی. بہت بڑا میسیج تھا یہ, بہت بڑا میسیج تھا کہ یہ سیٹسفیکشن چاہیے, یہ سکون چاہتے ہو نا. سٹریس ساری بیماریوں کی جڑ ہے دوستو, مدر آف آل ڈیزیز. اس بندے کو سیٹسفیکشن, سکون اتنا کہ میرے جسم میں اب ایک دانہ بھی جو ہے حرام کا نہیں. بس یہ سوچ ہی رہا تھا, پیچھے سے آواز آئی, آپ کھڑے ہوئے کیوں ہیں, بیٹھ جائے نا. سمجھے, کسی اور کی آواز نہیں تھی, دلہن کی آواز تھی کہ کھڑے ہوئے کیوں ہیں, بیٹھ جائے نا. یہ پاگل ہو گئے. اور آج کا یہ سیدھا انہوں نے کیا کیا, دیکھا بھی نہیں ادھر, پلٹ کے دروازہ کھولا, باہر نکل گئے. اب آپ بولیں گے ڈر گئے تھے, آج کا ہوتا بولتا یار تھینک یو ویری مچ, بدل گئی ہوگی, چلو بیٹھ جاؤ. میں نے کچھ کہہ دیا دوستو, پلیز پلیز غور سے سنو. وہ دروازہ کھول کے باہر چلے گئے. میں کوئی سٹوری نہیں سنا رہا, ٹوٹل میسیجز ہے اس میں. اتنے بڑے عالم دین کا والد کا واقعہ سنا, نکل کے باہر چلے گئے. پوری رات باہر گزار دی. صبح میں کنگ کو, رولر کو معلوم ہوا کہ میرا جمائی جو ہے وہ رات میں بیٹی کے ساتھ نہیں تھا, باہر تھا. وہ تو پاگل ہو گیا, کریزی. اس نے فوراً ان کو کال کر دیا دربار میں. اس نے کہا کہ تم کو میں نے ہر چیز بتا دی تھی, چاروں آپ پہلے بتائے تھے, اس کے بعد تم نے رات کیوں نہیں گزاری, کیا ریزن تھا, تم گئے کیسا باہر. جب اس کا غصہ اتنا پیک پہ تھا نا, انہوں نے کہا کہ اے حاکم وقت, تو نے یہ کہا تھا کہ وہ گونگی ہے, بولتی نہیں, لیکن وہ تو بولی. تو دیکھیں آدمی سینسیئر کتنا تھا کہ وہ تو بولی. میں یہ سمجھا کہ وہ شاید کوئی دوسری ہوگی, اس لیے کہ وہ تو بولنے والی نہیں تھی, شاید بدل گئی ہوگی, اسی لیے میں باہر چلے گیا. وہ گونگی کہاں ہے, وہ گونگی کہاں ہے. تو جب انہوں نے یہ دیا تو اس نے کہا, اب سنو, حاکم وقت نے کہا تم کیا سمجھ رہے, تم کیا سمجھ رہے, کیا وہ اندھی ہے, کیا وہ گونگی ہے, کیا وہ بہری ہے, کیا وہ لولی ہے. اب تک کیا تھا کہ اللہ راضی ہونا, میرا امام راضی ہونا, میرے پیٹ میں رزق حرام نہیں رہنا, یہ ہے ذہن میں. تو امام نے اس کا اجر ریوارڈ کیا دیا دیکھو. تو بادشاہ نے کہا کہ تو یہ سمجھ رہا وہ اندھی ہے, وہ اندھی نہیں ہے. میں نے اندھی کیوں کہا اس سے, اس لیے کہ جب سے وہ بڑی ہوئی اس نے کسی نامحرم کے ساتھ کوئی دیکھا نہیں, اس لیے میں نے اس کو اندھی کہا. وہ گونگی اس لیے کہا کہ اس نے کبھی رزق حرام زبان پہ نہیں رکھا. میں نے لولی اس لیے کہا, کسی نامحرم سے ہاتھ نہیں ملایا. بہری اس لیے کہا کہ اس نے کبھی میوزک نہیں سنی. یہ چاروں عیب نہیں ہے, لیکن اسلام میں یہ چاروں عیب نہیں ہونے کی وجہ سے میں نے اس کو یہ کہا. وہ انتہائی خوبصورت لڑکی تھی, اور دیکھتی بھی تھی, بولتی بھی تھی, اتنی پاک تھی. تو میں نے کہا کہ تجھ سے بہتر کوئی ملے گا نہیں, اسی لیے میں نے تجھے ساتھ اس کی شادی کی. اب دیکھو رزق حلال سے آگے بڑھا, اللہ نے غریب آدمی کو اتنے بڑے رولر کا جمائی بنا دیا. یہ ہے رزق حلال. اگر if you do something, اگر تم رزق حلال کچھ مت کرو,
صرف رات میں گھر جا کے جب بستر پہ جاؤ نا، آج کی رات 5 منٹ عابد بالگرامی کیا بولا سوچو، سب کو بول رہا، جب نرم تکیے پہ سر رکھ کے سونا، جسٹ تھنک کہ میں نے کیا کیا. اگر میرا رزق حلال ہے فوراً اللہ کا شکر زبان سے ادا کر دو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے رزق حلال رکھا اور ہمیشہ تا موت مجھے رزق حلال ہی رکھنا. کہیں اگر رزق حرام ہے سے سوری، اگر ہے تو شکر ادا کرو اور یہ دعا کرو کہ زندگی تمام تمہارا رزق حلال رہے. رزق حلال اتنا سا ورڈ ہے، حلال اتنا بڑا ہے. You understand what I mean؟ اتنا سا حلال، لیکن پورا اسلام اس میں، پورا کربلا اس میں ہے. مولا حسین کے میسج کو یاد رکھو، تعویذ بنا کے گلے میں رکھو کہ حسین کی بات اگر سمجھ میں نہیں آئے گی تو امام زمانہ کی آئے گی، مولا علی کی آئے گی. اگر حسین کی نہیں آئی تو کس کی بھی نہیں آئے گی. unless we change ourselves, unless we think ourselves. یہ بار بار بول رہا غفلتوں سے نکلو باہر، اگنورنس سے باہر نکلو کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھو جو آج جس نے دیا ہے نا ملینز آف ڈالر کے، ماشاءاللہ تم لوگ مالک ہو، اللہ تم کو بلینر بنا دے. کتنی آہستہ آمین ہوئی، سب بولے آمین، پیسہ بولا نا. مولا بلینر بنائے، لیکن دعا یہ کرو کہ رزق حلال رہے، ورنہ وہ پیسہ سانپ اور بچھو ہے. یقین کرو میری بات پہ، کوئی بولنے والا نہیں، کوئی نہیں بولے گا. اللہ کا احسان ہے مجھے، میرے امام زمانہ کو، مجھے مولا حسین کو صورت بتانا ہے. اگر میری مجلس میں کوئی ایک بھی رزق حلال کی طرف آ گیا تو میرے یہ تینوں مجلسیں کامیاب ہو گئے، میری بیوی راضی ہو گئے. اور آپ جانتے، سبھی جانتے کہ موسٹ ایگریسو ذاکر ہوں میں. ڈرتا نہیں ہوں، ڈرتا صرف اللہ سے ہوں. میرے مولا حسین سے ڈرتا ہوں میں، کسی سے نہیں. I'm very frank. بامبے میں بھی بول گیا، کچھ لوگوں کو برا لگا بٹ آئی ڈونٹ کیئر. میں کسی سے نہیں ڈرتا، میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ میرے مولا حسین سے ڈرتا ہوں. جس نے بٹھایا نا ممبر پہ وہ پوچھے گا کہ اتنا بڑا مجمع ملا تھا، کیا میسج دیا، ان کو خوش کر کے بھیج دیا. میں آپ کے خاطر میں حساب نہیں دینا چاہتا وہاں پہ. سر بات پڑھیں محمد والے محمد. ایک اور پڑھ لیجئے بابا. رزق حلال ہوگا. اب اس لیے کہ رزق حلال وہ چیز ہے دوستو کہ میں جب بھی کبھی رزق حلال پہ پڑھتا ہوں نا تو مجھے افسوس ہوتا ہے جب میں اپنی کمیونٹی میں پڑھتا ہوں. بلیو می I feel very sad. مجھے تکلیف ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ میں آپ کے سامنے کیوں بولوں رزق حلال. Why؟ رزق حلال تو ہماری گھر کی چیز ہے. میں غیروں میں جب جا کے اسپیچ دیتا ہوں وہاں ضرور بولتا ہوں رزق حلال کا، لیکن شیعوں میں رزق حلال میں کیوں بولوں؟ جس طرح کا شیعوں میں آگے مجھے جب بولا جاتا، ابھی محرم سے پہلے بولا گیا کہ مولانا پردے کے لیے بولے. ایسے پردے کے لیے میں شیعوں میں بولوں؟ وہ یہ ایک جملہ پورا میسج ہے. یہ میں نے کہا میں اپنی کمیونٹی میں بولوں پردہ کرو. شیم. پردہ تو ہمارے گھر کی چیز ہے بابا. بیوی پردہ کرتے تھے، ان کا میسج ہے. غیروں میں بولو پردے کے لیے. شیعہ کنیز زہرا کو کیا بولوں پردہ کرو. اسی طرح رزق حلال میں اپنے لوگوں میں جب بولتا ہوں تو دل جلتا ہے کہ why should I say. آج یہ وقت آ گیا شیعت کے اوپر and everybody is expecting کہ میں کربلا جاؤں گا، فیال چنی کھنتوں کے لیے جاؤں گا، میں سارا لو اپنا سارے کا حساب لوں گا، جا کے مولا کے ساتھ جنگ کروں گا. ہاؤ اب یہ اسٹیج پہ ہماری شیعت آ گئی. خدا نہ خواستہ کوئی غلط نہیں سمجھے، کوئی غلط نہیں سمجھے. میرا بالکل انٹینشن، میں نے بامبے میں ہی بولا یہ بات کہ ہم صرف سوچنا ماشاءاللہ سب کے پاس رزق حلال ہے، لیکن اگر 0.1% کہیں آگے پیچھے ہو رہا تو ابھی بھی ٹائم ہے.
بہترین اسلام کا عمل ہے کہ تم اسی وقت چھوڑ کے اللہ کے سامنے معافی مانگ لو. وہ تواب الرحیم ہے. اللہ یہ بولتا کہ مجھے وہ, غور سے سنو, اللہ یہ بولتا مجھے وہ بندہ بہت پسند ہے, مجھے وہ بندہ بہت پسند ہے جو گناہ ہی نہیں کرتا. اس کے بعد کہا مجھے وہ بندہ بھی بہت پسند ہے جو گناہ کر کے معافی مانگ لیتا. جب وہ بول رہا کہ میں معاف کر دوں گا, میں تواب الرحیم ہے, just say sorry یار, just say sorry and stop it. یہ مت بولے یہ تو چھوٹا ہے نا, آدھا سیب سے زیادہ چھوٹا کوئی ہو ہی نہیں سکتا, کوئی نہیں ہو سکتا. یہ چینج لاؤ, یہ ریولیشن لاؤ 1436 ہجری کے محرم کا. یہ سال کے محرم میں کیا چینج آیا؟ تو آپ یہ فخر کے ساتھ بولو مولا حسین کو کہ مولا یہ محرم میں یہ انقلاب میرے پاس آیا کہ آج سے میں زندگی ویسے گزاروں جیسا آپ چاہتے. اس کے بعد دیکھو, یقین کرو دوستو, گھبراؤ مت کہ یہ کیا ہوگا, یہ کیا ہوگا, یہ کیا ہوگا. کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ضامن حسین بن جاتا اس کا. جس کا پروٹیکشن حسین دے اس کو کون روک سکتا ہے؟ تمہارے رزق کا ضامن مولا حسین بن جائے گا, اور تمہارے رزق میں اتنی برکت دے گا, اتنی برکت دے گا, اگر تمہارا ایک بنگلہ ہے تو 10 بنگلے کر دے گا تم کو. کیا سمجھ رہے مولا حسین؟ مولا حسین کے خزانے میں کمی نہیں ہے, مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے, سلیقہ نہیں ہے مانگنے کا. You don't know, we don't know how to ask امام. ایک سیکنڈ میں زندگی بدل, ایک سیکنڈ میں آپ کو بولوں زندگی کیسے بدلے. مولا حسین, رسول اللہ, مولا حسین رسول کی گود میں تھے. ایک بزرگ آئے, ان کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ ہے, آ کے رسول کو سلام کیا. سلام کر کے کہا یا رسول اللہ, آج میں نہیں آیا آپ کے پاس, میرا بیٹا لے کے آیا, چھوٹا 3-4 سال کا بچہ. تو اس نے کہا کہ بچے نے کہا, رسول نے پوچھا کیا بیٹا, بس آخری بات ہے بیٹا کیا چاہیے؟ تو کہا یا رسول اللہ کل آپ میرے پاس لنچ پہ آئیے, میں آپ کو انوائٹ کرنے آیا. اب معصوم بچہ بول رہا ہے انوائٹ کر رہا, تو رسول خلق عظیم کا مالک, اخلاق کا مرکز, کہا کہ بیٹا کل آنا ہے. تو کہا سنیے آپ اکیلے نہیں آنا, آپ آنا, مولا آنا, امام حسن اور حسین کو ضرور لے کے آنا. تو کہا بیٹا ٹھیک ہے. اب دعوت بہت, اس لیے کہ ہم گھبراتے ہیں لوگوں کی دعوت کسی کو کھانے پہ بلانے. یہ چیز ہمیشہ یاد رکھو, جب مہمان آتا تو وہ رزق لے کے آتا, اور جب جاتا تمہارے گھر سے تو تمہاری بلاؤں کو لے کے چلے آتا. یہ مت سمجھو کہ میں اپنے لیے بول رہا ہوں, میرے پاس 2 ہی دن ہے, کل آلریڈی لنچ بک ہے میرا. یہ مت سمجھو پرسوں کا 1 دن ہے وہ بھی شاید بک ہو گیا, چائے وائے پہ بھی ہے چانس, سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال یہ مت سمجھو, میں بول رہا یہیں کے لوگوں کو بلاؤ. آپ کتنی آسانی سے آپ نے سنا کہ جب آئے گا رزق لے کر آئے گا, اور جائے گا تو تمہارے گھر کے اس دن کی مصیبتیں لے کے چلا جائے گا. مہمان کی عزت اسلام میں اتنی امپورٹنٹ ہے, اتنی امپورٹنٹ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. مولا نے کہا بڑا گھر بنانا ٹھیک ہے, لیکن اگر تم مہمان کی عزت کر رہے تو بالکل رہو اس گھر میں. بہرحال وہ ٹاپک الگ. تو اس نے کہا کہ مولا آپ اکیلے نہیں آنا, حسین کو بھی لے گئے. اب دعوت تھی, لنچ ایکسیپٹ کر لیا. دوسرے دن لنچ پہ سب مل کے گئے, سفرہ بچھا. اب رسول کی دعوت تھی, عابد گرامی کی دعوت تھوڑی تھی 1-2 سالن پہ ٹال دے. 7 کورس میل تھا پورا وہاں پہ, بہترین دعوت ہوئی. سفرہ بچھایا گیا, گرم گرم روٹی اور جو بھی رکھنا, میں یار میں ایسی بول رہا, وہ تو بہترین سفرے پہ بیٹھے. اب آج کے کون ہے اصل مولا حسین. رسول کو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کھانا شروع کریے. حسین کی طاقت دیکھو, خالی میں جو بول رہا نا رزق حلال, بس اسی میں مجلس ختم کر رہا. تو رسول نے کہا نہیں آج تو میں نہیں شروع کروں گا, آج حسین شروع کریں گے تو سب شروع کریں گے. اللہ کا رسول جانتا تھا کہ ماجرا کیا ہے, کہ اگر حسین شروع کریں گے تو ہم شروع کریں, اس لیے کہ اصل تو دعوت آج حسین کی ہے, ان کی طرف سے ہم آئے. اب اس نے کہا جو میزبان تھا بزرگ, اس نے کہا بیٹا آقا شروع کرے. مولا حسین نے کہا کہ نہیں, جب تک میرا دوست نہیں آئے گا میں نہیں شروع کروں گا. کہا نہیں آئے گا تو میں نہیں شروع کروں گا. تو اس نے کہا کہ نہیں آپ کا دوست کہیں گیا ہوا ہے. تو کہا ہم انتظار کریں گے. اب حسین کھانا نہیں شروع کرتے تو کوئی نہیں شروع کر رہا. 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ, فائنلی اس بزرگ نے, فادر نے کہا کہ آقا میرا بچہ دنیا سے گزر گیا.
یہ حبیب ابن مظاہر کا واقعہ ہے. مظاہر نے کہا کہ آقا میرا حبیب گزر گیا. آپ آنے والے تھے. ہی واز سو ایکسائٹیڈ. وہ چھت پہ تھا, چھت پہ انتظار کرتے کرتے نیچے گرا, ہلاک ہو گیا. میں نے اس کی باڈی کو اندر رکھا. کھانا کھانے آپ لوگ میرے پاس آ رہے تھے کہ میں کیسا بولتا. کھانا کھانے کے بعد ہم اس کو پھر آپ کو بولنے والا تھا کہ حبیب گزر گیا. حسین نے کہا, جب یہ سنا حسین نے کہا حبیب تجھے حسین بلا رہا, آ جا. حبیب اٹھ گیا. حسین کی طاقت, یہ کوئی معمولی چیز ہے. یہ بالکل مولا کے لیے کوئی معجزے کوئی حقیقت نہیں رکھتے. آپ کے پاس رزق حلال آ جائے گا نا. سورہ الحم, اگر الحم کا سورہ 7 مرتبہ کسی ڈیڈ باڈی کے اوپر پڑھ دو, اگر وہ میت زندہ ہو جائے تو تعجب مت کرو. لیکن یہ زبان سے نہیں پڑھنا جس میں حرام ہے. بالکل سید مرتضیٰ کے واقعے کی طرح ہے. ہزاروں مرتبہ ہم پورا زندگی بسم اللہ الرحمن الرحیم بولتے رہے, ہماری بسم اللہ میں وہ اثر نہیں ہے. سید مرتضیٰ نے خالی ایک چٹ پہ لکھ کے دیا تھا تو پانی اس کے لیے راستہ بن گیا تھا, سخت ہو گیا تھا دجلہ کا پانی. اس اسٹوڈنٹ کو لکھ کے دیا, جب وہ لیٹ آ رہا تھا روز, انہوں نے خالی ایک چٹ پہ لکھ کے دے کے کہا سن اس کو کھول کے نہیں دیکھنا, اس پہ پیر رکھنا دجلہ پہ, پانی تیرے لیے راستہ بن جائے گا, کراس کرنا مدرسے کو آ جانا. تو جب روز ہوتا رہا, ایک دن اس نے کہا دیکھ تو لوں لکھا کیا ہے. لکھا بسم اللہ تھا. اس نے کہا ارے بسم اللہ تو میں بھی بول سکتا. اب جب پیر ڈالا تو ڈوبنے لگا. جب پہنچا تو سید نے کہا سنو میں نے کہا تھا کھول کے نہیں دیکھنا. سید کے لکھنے میں بسم اللہ اور ہمارے بولنے میں اتنا فرق ہے. تو رزق حلال ہوگا تو تم, میں نے کہا نا, میں چھوٹی بات بولا, دیوار کے پیچھے کیا ہے تم دیکھ سکو گے. پیچھے کیا ہے دیوار کے, دیوار کے وہ سائڈ پہ کیا ہے تم دیکھ سکو گے. اللہ حجابات کو ہٹا دیتا جب انسان, یہ پہلا سٹیپ ہے. یہ پہلا سے ابھی کئی چیزیں ہیں, 3 دن میں پورا کور نہیں کروں گا, میں صرف ایک ہیڈ لائنز دے کے جا رہا. تو یہ سوچو, یہ چینج آنا میری خواہش ہے. ریئلی آئی بیگ یو, ہاتھ جوڑ کے بیگ کر رہا. سوچو میں کیا بولا آج, بستر پہ جا کے سوچنا. میں نے سوچا تھا کہ میں آج کچھ دعا بھی دوں گا, لیکن میرا وقت ہو گیا. میں کل انشاءاللہ, کل اور پرسوں خاص دعا دوں گا مولا حسین کی. یقین کرو, اور 40 تک پڑھنا ہے تمہاں کو. اس کے بعد تم مجھے دعا دینا, مجھے کچھ نہیں چاہیے تم سے. آئی ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ. لیکن تینوں مجلسیں یہ رزق حلال پہ چلتی رہیں گی. اس لیے کہ بیسک اگر ہمارا فاؤنڈیشن سٹرانگ ہو جائے نا, تو تمہاری جو عمارت, جو بلڈنگ بنے گی نا, جو ہماری, اس لیے کہ پرابلم اس میں کیا ہے دوستو, ویری ویری امپورٹنٹ. آخری بات, سب سے زیادہ پرابلم کیا ہے, اگر مثال کے طور پہ میں ہیڈ آف دی فیملی ہوں, اور میں ہیڈ آف دی فیملی ہوں, میری ایک وائف ہے, میرے بچے ہیں, اور اگر میں ہیڈ آف دی فیملی ہو کر میں اگر رزق حرام لا رہا اور میں لا کے بیوی کو کھلا رہا اور بچوں کو کھلا رہا, تو بیوی اور بچوں کی غلطی, بچوں کی تو کوئی غلطی نہیں, معصوم بچے, بیوی کی ہے, لیکن وہ کل بولوں گا. تو آپ بیوی کو بھی حرام کھلا رہے, بچوں کو بھی حرام کھلا رہے, تو حساب ان کا بھی جو گوشت بن رہا, فلیش بن رہا, خون بن رہا, ہڈیاں طاقت ہو رہی, طاقت آ رہی تو آپ کے پیسوں سے, آپ کی وجہ سے آ رہی, تو آپ حرام رزق سے ان کو بڑا کر رہے. بچوں جو معصوم بچے ہیں ان کو نہیں معلوم, وہ یہ سمجھ رہے میرا باپ حلال رزق لا رہا, وہ بچوں کے جو گروتھ ہو رہی وہ بھی حرام سے ہو رہی. تو گناہ کتنے لوگوں کا ہے, 3 آدمی کا پلس میرا, تو 4 کا حساب مجھے دینا ہے. پوچھا جائے گا کہ تو نے حرام کھلایا کیوں, جو آج ہمارے بچوں میں پرابلم ہے. آپ شکر ادا کرو کہ آپ کے پاس ماشاءاللہ مسئلے نہیں ہیں, لیکن آپ دنیا میں جا کے دیکھو, میں تو صبح شام گھومتا ہوں نا, آئی نو کتنے پرابلم سے دوستو, خون کے آنسو رونا. آج جو پرابلمز ہیں ہماری کمیونٹی میں بچوں کے, لڑکیوں کے, لڑکوں کے, یو ڈونٹ نو. شکر ادا کرو کہ یہاں پہ نہیں ہے زیادہ, لیکن آپ ہی کے امریکہ میں 1000 پرابلمز ہیں ہر شہر میں. اب جہاں جاؤں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے, پیرنٹس آ کے بولتے مولانا کوئی ایسی چیز بتاؤ کہ جسے ہمارے بچے ہمارے قابو میں رہے. کوئی ایسی چیز دو مولانا کے بچے, بابا بچے تم نے کھلایا کیا ہے ان کو, اب رو رہے جب بلڈنگ بن گئی. تو پہلے چیک کرو, میں یوتھ کو بول رہا جن کی شادی ہونے والی, بس بات کو یہیں روک رہا. اب لڑکیوں کے لیے کل بولوں گا کہ ان کو کیا کرنا, عورتوں کو کیا کرنا, بیوی کو کیا کرنا ہے, کہ کربلا کے لیے تیاری کیا ہے ہماری, کیا پریپریشن ہے اس کربلا کو جانے کے لیے. اگر وہ تیار ہو جائے تو یقین کر, تم اگر آج مر گئے نا تو تم یہاں نہیں رہو گے, اٹلانٹا میں نہیں رہو گے, مولا حسین تم کو کربلا بلا لیں گے. ہم کربلا اگر چلے گئے نا تو وہاں تو جنت ہی جنت, جنت کا ون آف دی پارٹ آف دی جنت ہے وہ. اللہ ہم کو کربلا کی زیارت نصیب کرے. بآواز بلند صلوات پڑھ لیں. بس باقی باتیں کل 9 بجے انشاءاللہ.
کربلا، آج کربلا کتنا سجا ہوا ہے نا، جانے کے بعد اندازہ نہیں ہوتا کہ اتنا سجا ہوا شہر مولا کا، ایسا سجا ہوا شہر، ہوٹلز ہیں، بازار ہیں، لاکھوں لوگ ہیں آ رہے جا رہے، ایک سجا ہوا شہر ہے پورا کربلا، ایک سجا ہوا بیوٹیفل. لیکن ہمیشہ کربلا ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا کربلا. جب پہلی مرتبہ بہن آئی کربلا نا، شام سے لٹ کے جب آئی، جب ہمارے یہاں آ کے رکی وہاں پہ، شہزادی نے محمل کے پردے کو ہٹایا تو کربلا کے میدان میں ایک سناٹا تھا، خاموشی تھی، چند خبریں تھیں بس. بی بی کا دل پھٹ گیا، دن کی دھوپ، رات کی اوس، کوئی چراغ جلانے والا نہیں تھا مولا حسین کی خبر پہ. تو زینب نے تڑپ کے جو بی بی کے دل سے جو ایک تڑپ نکلی نا، اس کو مرزا دبیر نے اپنے مرثیے کے بن میں کہا کہ میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا، ہوگا ہجوم خبر پہ ساری خدائی کا، چہلم کروں گی دھوم سے میں کربلائی کا، پرسا بیا کوئی نہیں زہرا کی جائی کا. پھر آگے بڑھ کے کہا چہلم تو کر چکی میں دل افگار یا حسین، اب روزہ کس طرح سے ہو تیار یا حسین، بیٹا بھی ہے بہن بھی ہے نادار یا حسین، آخر کبھی تو آئیں گے زوار یا حسین. وہ زینب کے دل کی خواہش تھی جو آج لاکھوں لوگ جا کے کربلا میں لبیک یا ابا عبداللہ کہتے ہیں. عزیزو، شہزادی کی وہ تڑپ ہے کہ اللہ ہم سب کو کربلا کی زیارت پھر نصیب کرے انشاءاللہ. لیکن جب جاؤ کربلا تو یہ سوچو کہ یہی کربلا تھی نا کہ جہاں فاطمہ کا پورا گھر ایک دوپہر میں اجڑ گیا. ایسا اجڑا، ابھی ذاکر نے کربلا کے لمحے کے اس بچی کا ذکر کیا کہ جو 4 سال کی تھی، لیکن اتنا ظلم ہوا کہ سکینہ پہ جو ظلم ہوا نا، یا سکینہ جانے یا سکینہ کا خدا جانے، یہ کوئی نہیں جان سکتا. کہ آپ ظلم کا اندازہ لگائیے کہ واقع کربلا کے بعد کچھ عرصے کے بعد مقام کربلا اور نینوا کے لوگ چوتھے امام سے ملنے مدینہ آئے. مدینہ آنے کے بعد انہوں نے امام سے گفتگو کی، سوالات کیے، سوال کر کے آخر میں پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ جب خیمے جلے تو بچے باہر کیسے آئے. عزیز و عجیب سوال تھا. امام رونے لگا، امام تڑپنے لگا. کہا مولا جب خیمے جلے تو بچے باہر کیسے آئے. ایک چیز یاد رکھو، تکلف سے کبھی مت رو، تکلف سے کبھی مت رو. اس لیے کہ بی بی نے کچھ نہیں مانگا آپ سے، اتنا ہی کہا تھا بابا میرے بچے پہ روئے گا کون بابا. تو اس وقت جب رسول نے کہا تھا کہ بیٹی ایک اللہ قوم پیدا کرے گا، تو فاطمہ نے لٹرلی دعا دی تھی کہ پروردگار میرے حسین پہ رونے والوں کو آباد رکھنا. آج فاطمہ کی دعا ہے جو آج ہم زندہ ہیں. عزیزو، امام سے پوچھا مولا جب آخری خیمہ جلا تو بچے باہر کیسے آئے. تو امام نے روتے ہوئے کہا تو نے عجیب سوال کیا. امام کے ہاتھ میں تسبیح تھی. کہا بھائی اگر یہ تسبیح ٹوٹ جائے تو دانے کیسے بکھر جائیں گے. اسی طرح کربلا کے میدان میں حسین کے بچے بکھر گئے. جب سکینہ پہلی مرتبہ باہر آئی اور شمن نے دیکھا تو ایک ایسا تماچا مارا بچی کے منہ پہ، بچی زمین پہ گر گئی. پھر دوسرے ہاتھ کو اٹھاتا، دوسرے رخسار پہ مارتا. وہ پہلا موقع تھا. سکینہ نے دونوں ہاتھوں سے اپنے رخسار کو پکڑا اور کہا بابا میں یتیم ہو گئی، بابا میں یتیم. بی بی سکینہ کی ایک روایت سے شہادت 20 محرم کو شہادت تھی بی بی کی. ایک روایت 10 صفر کی بھی ہے. آپ کو معلوم سکینہ کے بارے میں امام حسین کا جملہ ہے کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں رباب اور سکینہ نہ ہو. میں تو یہی کہتا مولا جب بھی بی بی کے مصائب پڑھتا، اگر میرا مولا حسین اس مجلس میں ہے تو میں ہاتھوں کو جوڑ کے اتنا بولتا مولا یہ اس بچی کا پرسہ دینے آئے مولا جس کو کربلا سے کوفے سے شام تماچے مار رہا تھا. آپ کو معلوم ہے سکینہ کو اونٹ کی ننگی پشت پہ لٹا کر شمن نے رسیوں سے باندھ دیا تھا. بچی کے پیروں سے خون جاری ہو گیا. حمید کہتا ہے کہ شام غریبہ میں نے دیکھا کہ ایک بچی نکلی، اس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی. تو میں نے کہا کہ آگے بڑھ کے آگ بجھاؤں. بچی پیچھے ہٹ گئی. پیچھے ہٹ کے کہا کہ شیخ ہم اہل بیت ہیں، ہمارے قریب نہیں آنا. اس نے کہا نہیں بی بی میں صرف یہ آگ بجھانا چاہتا. تو سکینہ نے کہا کہ شیخ تو بڑا مہربان معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ بابا کی شہادت کے بعد کسی نے تماچا مارا، کسی نے کانوں سے گوشوارے چھینے. یہ
بتا کہ نجف کا راستہ کدھر ہے؟ تو کہا نجف جا کے کیا کرو گی؟ کہا جا کے میں دادا کو فریاد کروں گی کہ دادا کربلا میں آگ لگی ہوئی ہے۔ عزیزو یہ بچی کربلا سے شام تک پہنچی۔ بس ایک روایت پڑھ کے مجلس تمام کرتا۔ جب یزید کے دربار میں یہ قافلہ پہنچا، سیدانیہ ایک گوشے میں کھڑی ہوئی تھی، یزید تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، تشت طلا میں حسین کا سر تھا اور اس کے اوپر کپڑا پڑا ہوا تھا۔ یزید نے سیدانیوں کو دیکھا، دیکھ کے دیکھا کہ بیویوں میں ایک چھوٹی بچی ہے جو ایک پیر زمین پہ رکھتی ہے اور ایک پیر اٹھاتی ہے، ایک ساتھ کھڑی نہیں رہتی۔ اس نے شمر سے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ تو کہا کہ یہ حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ ہے۔ حسین بہت چاہتے تھے۔ یزید پلٹا سکینہ کی طرف اور کہنے لگا کہ سکینہ تم ایک پیر زمین پہ کیوں رکھتی ہو اور ایک پیر اٹھاتی کیوں؟ تو بچی نے بڑے مظلومیت سے کہا کہ یزید تیرے لوگوں نے اتنی زور سے رسی باندھی ہے کہ میں دونوں پیر ایک ساتھ نہیں رکھ سکتی۔ تو یزید نے کہا کہ رسی کھولی جائے۔ میں نے مجلس ختم کر دی، 1 منٹ، لیکن آج ایسا پرسہ دو کہ آج رباب آپ کو دعا دے۔ عزیزو رباب وہ بی بی ہے کہ جس کا گودی کربلا میں بھی اجڑی، شام میں بھی اجڑی۔ کربلا میں علی اصغر ذبح ہوا، شام میں سکینہ شہید ہوئی۔ 1 منٹ مجلس ختم کر رہا۔ سکینہ کو دیکھ کے یزید نے کہا کہ سکینہ ہم نے سنا ہے کہ تم بابا کو بہت چاہتی تھی، بابا تمہیں سینے پہ سلاتے تھے۔ سکینہ نے کہا کہ ہاں بابا مجھے بہت چاہتے تھے۔ اس نے تشت دلاوے سے کپڑے کو ہٹا کے کہا سکینہ باپ سے ملو گی؟ تو بچی 2 قدم آگے بڑھی۔ اس نے کہا ایسے نہیں، میں تمہاری محبت کا امتحان لوں گا، تم بابا کو پکارو۔ عزیزو بھرے ہوئے دربار میں سکینہ نے اپنے پیراہن کو پھیلایا، پھٹا ہوا پیراہن، کہا بابا آپ کی محبت کا امتحان ہے۔ سر حسین اٹھا، سکینہ کی گود میں آیا، بچی نے رخسارے میں رخسارہ رکھ دیا، کہا بابا میرے رخسار دیکھو، بابا میرے کان دیکھو، بابا میرے اوپر ظلم جو ہو رہا وہ دیکھو۔ الہی و سیدی پروردگار مولا حسین کی اس معصوم بچی کا واسطہ ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت کو نازل فرما۔ سب مل کے آمین بولیے، دعا کا وقت۔ پروردگار بی بی سکینہ کے مصائب کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ یہ مجلس ہماری قبول فرما لے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ بی بی سکینہ کی بھوک اور پیاس کا واسطہ جو مولا کا چاہنے والا رزق کے پرابلمز ہیں اس کے رزق کے دروازے کھل جائے، جو مخروض ہیں ان کے قرض ادا ہو جائے۔ دنیا بھر میں شیعت کی حفاظت فرما، عزاداری کی حفاظت فرما، عزا خانوں کی حفاظت فرما اور مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ سیریا میں سیدانیوں کے روضوں کی حفاظت فرما اور جنت البقیع، جنت المعلا جناب حمزہ اور اہل بیت نبوہ کی خبروں پہ سایہ کر دے۔ پروردگار دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر دے، ہمارے رزق کو حلال کر دے، ہم کو توفیق عطا فرما کہ ہم صرف رزق حلال کی طرف جائیں، حرام رزق سے ہم کو محفوظ رکھ، ہر لمحہ امام کی معرفت میں اضافہ فرما۔ پروردگار ہمیں اس سال زیادہ سے زیادہ مولا حسین کا ذکر کرنا نصیب ہو، اور جب بھی ہم ذکر حسین کریں اور ذکر کو بی بی فاطمہ کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دے۔ اللہ جہاں جہاں میرا مولا کا چاہنے والا ہے اس کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، ہر بیمار کو صحت کاملہ عطا فرما۔ بے حق بیمار کربلا، اللہ میری والدہ بیمار ہے ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرما۔ پروردگار مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب ہو، ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ، مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ مومن جماعت کے اور تمام مولا کے چاہنے والوں کی قبروں میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے مومن جماعت کے تمام مرحومین کے لیے، اپنے اپنے مرحومین اور میر باخر داماد اور ان کے والدین کے لیے بھی پڑھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط الذین انعمت علیہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
حسین بابا کو دے دو سکی ارے او شام والو، ارے او شام والو، ارے او کوفے والو، میں خاتون زنا کا آئینہ ہوں، رسن بس تاثیر و بیردہ ہوں، میری جانب نہ دیکھو میرا کرتا پھٹا ہے، ارے او شام والو، ارے او شام والو، ارے او کوفے والو، میرے پیارے جو امو آج ہوتے کبھی نہ اس قدر مجبور ہوتے، گدائی کر کے لاتے مگر تم سے نہ کہتے، ارے او شام والو، کفن بابا کو دے دو، ارے او شام والو، ارے او شام والو، ارے او کوفے والو، یہ سینہ میرے بابا کا کہا ہے، سنا ہے برسرے ریگ تپا ہے، نہیں ہائے وہ سینہ کہا سوئے سکینہ، رے او شام والو، کفن بابا کو دے دو، ارے او شام والو، ارے او شام والو، ارے او کوفے والو، میرے گھر کی کنیزیں باردہ ہے، قیامت ہو گئی ہم بیردہ ہے، ستم کتنا بڑا ہے پھوپھی کا سر کھلا ہے، ارے او آلو، کفن بابا کو دے دو، ارے او شام والو، ارے او شام والو، ارے او کوفے والو، رہائی کی تمنا مر چکی ہے، یہ زندہ میری منزل آخری ہے، اب نابا سے کہنا اب نہ سام آنا، ارے او سام والو، کربلا جا کے ہمیں ساہ سے کہنا ہے یہی، کربلا جا کے ہمیں ساہ سے کہنا ہے یہی، جس کو بھولے ہوئے ہے آپ وہ بندہ ہے یہی، جا کے ہمیں ساہ سے کہنا ہے یہی،
دشمن آل محمد کبھی پھولے نہ پھلے مات کبھی پھولے دیکھنے والوں کی آنکھوں نے تو دیکھا ہے یہی کربلا جا کہ ہمیں ساہس کاٹ لو اے مات کے نواسے کا گلا مات کے نواسے تم مسلمان ہو مسلمانوں کا سہوا ہے یہی کربلا پانی دریا سے سکینہ کے لیے لا نہ سکے نا کے لیے لا نہ سکے اپنی تقدیر سے عباس کو سکوا ہے یہی کربلا جا کے ہم سب رفیقوں سے حبیب ابن مظاہر نے کہا سب رفیقوں سے حبیب ابن مظاہر نے کہا جان دے دو سہ مظلوم پہ جینا ہے یہی کربلا جا جس کے رخساروں پہ ابھرے ہیں تماچوں کے نشان جس کے رخساروں پہ ابھرے ہیں تماچوں کے نشان اے حسین آپ کی وہ بال سکینہ ہے یسی کربلا اے مسلمانوں اسے کرتے ہو تم پیاسا شہید اے مسلمانوں اسے کرتے ہو تم پیاسا شہید ہائے افسوس محمد کا نواسا یہی کربلا جا کے ہم ساہس کہیں باتوں میں حسین Hussein, Hussein, حسین Hussein, Hussein. Is it okay? متوجہ is your عورت السلام علیکہ یا ابا عبداللہ